اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مخلوق کی ابتدا کیسی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ہمیں خوشخبری تو سنا دی، آپ ہمیں عطا بھی فرمائیں۔ اتنے میں اہل یمن سے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یمن والو تمہیں خوشخبری قبول ہو، جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے قبول کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمیں دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں۔ اور سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی اور ذکر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ایک آدمی میرے پاس آیا تو اس نے کہا، عمران اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ جا چکی ہے۔ میں اسے تلاش کرنے چلا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے خواہش کی کہ وہ چلی جاتی اور میں وہاں سے نہ اٹھتا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا اور بتاتے گئے، حتیٰ کہ جنت والے اپنی منازل میں اور جہنم والے اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے، اور جس نے اسے یاد رکھنا تھا اس نے اسے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ایک مکتوب لوح محفوظ تحریر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور وہ عرش کے اوپر اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن دھوئیں اور شعلے والی آگ سے پیدا کیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے جو تمہیں پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا تو اللہ نے جس قدر چاہا کہ وہ انہیں جنت میں چھوڑ دے تو اس نے اسے اس قدر جنت میں چھوڑ دیا۔ ابلیس ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں خالی دیکھا، یعنی اندر سے خالی دیکھا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایسی مخلوق تخلیق کی گئی ہے جو قابو نہیں رکھ سکے گی، یعنی اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکے گی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت سے گزر رہے تھے تو اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ان سے سارا کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ظالم بادشاہ ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم میری اہلیہ ہو تو وہ تیرے بارے میں مجھ پر غالب آ جائے گا۔
اگر وہ تجھ سے پوچھے تو یہی کہنا کہ تو میری بہن ہے، کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہے۔ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے سارہ رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا۔ انہیں لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ ان کے پاس گئیں اور اس نے دست درازی کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا گیا، اور اس طرح بھی مروی ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، حتیٰ کہ اس نے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور کہا، اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے دوسری مرتبہ دست درازی کی کوشش کی تو اسے اسی طرح یا اس سے بھی سختی کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا، اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے کسی دربان کو بلایا اور کہا، تو نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو بھیج دیا ہے۔ اس نے سارہ کی خدمت کے لیے انہیں ہاجر عطا کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا، اللہ نے کافر کی تدبیر کو اسی پر الٹا کر دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجر دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل عرب بارش پر گزارا کرنے والوں، یہ ہاجر تمہاری والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم و حیا والے انسان تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کی جلد سے کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی وہ پہنچا کر رہے۔ انہوں نے کہا، یہ اپنی کسی جلدی بیماری کی وجہ سے اس قدر اپنا بدن چھپا کر رکھتے ہیں، یا تو یہ برس کے مریض ہیں یا ان کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان کو ایوب سے بے عیب ثابت کرے۔ ایک روز وہ اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے تو اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے، پتھر میرے کپڑے واپس کر دو اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ وہ اس طرح کہتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو عریاں حالت میں دیکھ لیا کہ اللہ نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ احسن ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ اللہ کی قسم ان کی مار کے 3، 4 یا 5 نشان پتھر پر پڑ چکے تھے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ان کی زندگی کے واقعات گزر چکے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم اور بھی ویلاگ بنائیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔